السلام علیکم۔ آج کی کہانی دو سہیلیوں کی سچی اور پرخلوص دوستی کے بارے میں ہے۔ کسی بھی رشتے کی حقیقت اور پائیداری کا تعین صرف آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اردو ریڈرز کلب کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ وہ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کمپارٹمنٹ میں صرف دو اور لڑکیاں تھیں، شاید اسٹوڈنٹ تھیں اور کراچی سے آ رہی تھیں۔ میرے سامنے جو آ کے بیٹھی تھی میری ہم عمر ہی تھی۔ وہ اس طرف والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے چہرہ کھڑکی سے ہٹا کر میری طرف کیا اور مجھے دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کے فوراً ہی بعد میرے جسم کو سر سے پاؤں تک ایسا جھٹکا لگا جیسے میں نے بجلی کا ننگا تار چھو لیا ہو۔ میں فیصلہ نہ کر سکی کہ اس سے نظریں ہٹا لوں یا اس سے رسمی الیک سلیک ہی کر لوں۔ وہ بھی شاید یہی سوچ رہی تھی۔ پہل اس نے کی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے سینے سے ایک شعلہ یہ سوال بن کر اٹھا، اتنے عرصے میں اور کتنے گھر اجاڑے ہیں؟ مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ 18 سال گزرے جب وہ میرے سہاگ کو ڈنگ مار کر غائب ہوگی۔ اس نے کہا ناراض ہو؟ میں زبردستی مسکرائی مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے اس وقت سے جانتی تھی جب اس کی عمر 16 سال تھی۔ ہماری پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ اس وقت ہم فرسٹ ایئر میں تھیں۔ میرے اور اس کے گھروں کے معیار میں مالی لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا۔ ہمارے گھرانے درمیانے درجے کے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اس کا خاندان شہر کے پرانے حصے میں رہتا تھا اور ہم بہتر قسم کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کے گھر میں پردہ تھا، میرے گھر میں یہ پابندی نہیں تھی۔ اس کی جس خوبی نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا وہ اس کا چہرہ اور اس کا جسم تھا۔ اس کا رنگ سفید اور سانولے کے درمیان کا کوئی رنگ تھا جو بڑا ہی بھلا تھا۔ چہرے کے نقش بہت پیارے اور آنکھیں مستانی تھیں۔ جسم کی ساخت اور چال میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے ہونٹ قدرتی طور پر ایسے تھے جیسے مسکرا رہی ہو۔ ہم سہیلیاں بن گئیں۔ میں اس کے مقابلے میں بدصورت تو نہیں لیکن ہم اکٹھی ہوتی تو دیکھنے والوں کی نظریں اسی پر اٹھتی تھی۔ وہ مایوس اور بے چین رہتی تھی، باتیں شکایتوں کے لہجے میں کرتی۔ میں اسے سادہ لڑکی سمجھتی تھی۔ 3 مہینے کی دوستی کے بعد وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئی۔ ہم گھر میں داخل ہوئیں تو ابا جان صحن میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے صحت کے متعلق پوچھا اور پھر اپنی سہیلی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میری سہیلی نگہت ہے۔ ابا جان اٹھے اور نگہت کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہت خوبصورت سہیلی بنائی ہے تم نے۔ ابا جان اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ ان کی مزاج میں شگفتگی تھی۔ باتیں ایسے پرلطف انداز سے کرتے تھے کہ بے مزہ سی بات کو بھی لطیفہ بنا دیتے تھے۔ امی مرحومہ کی بھی عادت ان سے ملتی جلتی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ نگہت کو دیکھ کر ابا جان مرحوم نے لطیفوں کے رنگ میں 1-2 باتیں کی اور میری امی کو آواز دے کر کہا، دیکھو تمہاری فرزانہ کتنی پیاری سہیلی لائی ہے۔ امی دوڑی آئیں اور نگہت کے سر اور منہ پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں اور نگہت اپنے کمرے میں جا بیٹھیں۔ اس روز جب کھانے پر نگہت ہمارے ساتھ تھی، ہمارا کنبہ معمول سے زیادہ ہی زندہ دل ہو گیا تھا۔ آج گھر کی ان ہنستی مسکراتی محفلوں کو یاد کرتی ہوں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم دونوں الگ جا بیٹھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پریشان ہو گئی۔ بار بار پوچھنے پر اس نے کہا، فرزانہ مجھے معاف کر دینا، میں آئندہ یہاں نہیں آیا کروں گی اور تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکوں گی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں تمہیں اپنے جیسے غریب گھرانے کی لڑکی سمجھتی تھی لیکن تمہارے گھر آ کے دیکھا ہے کہ تم امیر لوگ ہو۔ میں نے اسے اس احساس کمتری سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سے پوچھا، تمہارے ابا جان کی کتنی تنخواہ ہے؟ 50,600 روپے، اس نے جواب دیا۔ اور میرے ابا بھی 50,600 روپے ہی لیتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، تم کتنے بہن بھائی ہو؟ اس نے اتنے ہی بتائے جتنے ہم تھے۔ میں نے پوچھا، تم مکان کا کرایہ کتنا دیتے ہو؟ اس نے بتایا کہ مکان ان کا اپنا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مشرقی پنجاب کے مہاجر ہیں اور جس مکان میں رہتے ہیں اس کا 35 روپے کرایہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آج تمہارے گھر میں کیا پکا ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ امی کہہ رہی تھی کہ گوشت اور پالک پکائیں گے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ابھی اس نے میرے ساتھ ماش کی دال کھائی ہے۔ میں نے اس کی گھر کی پوری حالت بتائی اور جب یہ بتایا کہ میرے گھر میں مکمل ٹی سیٹ بھی نہیں ہے، ایک چائے دانی اور طرح طرح کی پیالیاں ہیں، تو وہ بہت حیران ہوئی۔ آخر اس نے بےتاب سا ہو کر کہا، پھر میرے گھر میں کیا نہیں ہے جو تمہارے گھر میں ہے؟ میرے گھر میں 2 ٹی سیٹ ہیں۔ مکان تمہارے مکان سے بہت بڑا ہے مگر اپنے گھر میں مجھے غریبی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے گھر میں دراصل سکون اور پیار کی کمی تھی۔ ایک روز میں اس کے گھر گئی۔ اس کا مکان گنجان محلے میں تھا۔
میں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے گئی تھی۔ نگہت نے جو نشانیاں بتائی تھی ان سے مکان آسانی سے مل گیا۔ 4 کمروں کا اچھا خاصا مکان تھا۔ 5واں کمرہ اوپر تھا، باورچی خانہ اور سٹور الگ تھے۔ برآمدہ تھا، صحن کشادہ تھا، مگر اندر جاتے ہی ایسے معلوم ہونے لگا جیسے کسی سرائے میں آ گئی ہوں۔ بچے باری باری بیٹھک میں آئے، کسی نے سلام تک نہ کیا۔ پھر نگہت کی ایک چھوٹی بہن آئی جس کی عمر 12-13 سال ہوگی۔ میں نے اسے پیار سے بلایا تو وہ دروازے میں کھڑی مجھے دیکھتی ہی رہی۔ اتنے میں اس سے ایک چھوٹی بہن آ گئی۔ پہلے تو مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی بڑی بہن کی چٹیا کھینچی اور بھاگ گئی۔ بڑی بہن اس کے پیچھے بھاگی۔ برآمدے میں مجھے دھپ دھپ اور چیخو پکار کی آواز سنائی دی اور فوراً بعد ایک مرد کی کڑک دار آواز سنائی دی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں حرام زادیو؟ میں نے نگہت سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ ابا جان ہیں، اور اس کی آہ نکل گئی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اندر سے پہلے تو دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیں، یہ مہمانداریاں ہم سے تو برداشت نہیں ہو سکتی، ایسے کالج سے ہم باز آئے، گھر بیٹھی رہو۔ میرے جی میں آئی کہ اندر جا کر نگہت کو روک دوں کہ میرے لیے کوئی تکلف نہ کرنا۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ نگہت آ گئی، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے کوئی اور بات شروع کر دی لیکن نگہت اکھڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی چھوٹی بہن چائے لے کر آ گئی، ساتھ میں سموسے اور 2 قسم کے بسکٹ تھے۔ ٹی سیٹ اچھا تھا۔ میں وہاں گھنٹہ بھر بیٹھی اور اچھی طرح سمجھ گئی کہ اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ نگہت نے کالج کے دوران مجھ سے جو باتیں کی وہ چند ایک فکروں میں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ اس نے ہوش سنبھالا تو باپ نے اسے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ لڑکیاں بن بلائی مہمان ہوتی ہیں اور والدین کے لیے وبال جان۔ اسے اٹھتے بیٹھتے یہ تانے دیے جانے لگے کہ وہ لڑکی ہے اور گھر کے لیے منحوس ہے۔ نگہت کے بعد گھر میں اور بچے پیدا ہوئے جن میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ ان کی ماں گھر کے کاموں میں اور بچے پالنے میں مصروف رہتی تھی۔ باپ سرکاری ملازم تھا۔ اس کے چہرے پر کبھی خوشی کا تاثر نہیں دیکھا گیا۔ باپ گھر ہوتا تو ایسے پتہ چلتا کہ گھر میں نہیں ہے، یا کسی نہ کسی بچے کو معمولی سی بات پر ڈانٹ یا پیٹ ڈالتا۔ نگہت کو جو بات سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی ہے۔ اگر لڑکا ہوتی تو اسے ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ اسے میرا گھر اچھا لگتا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ وہ 3 گھنٹے میرے ہاں رہی۔ میرے ابا محفل کی جان ہوتے تھے۔ نگہت اکثر کہا کرتی تھی کہ تمہارے ابا جان کو میں باپ نہیں بلکہ پیر و مرشد سمجھتی ہوں۔ بعض اوقات اس کے آنسو نکل آتے تھے اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کاش میرا باپ بھی ایسا ہوتا۔ اس کے اندر پیار کی جو شدت تھی وہ اس طرح ظاہر ہوتی تھی کہ وہ میرے ابا جان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ابا جان اس کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتے اور ہنسی مذاق بھی۔ جب ہم 3rd ایئر میں گئیں تو نگہت میں بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ مثلا ایک بار سڑک پر چلتے ہوئے وہ رک گئی۔ اس نے برقع اتار کر کندھے پر ڈال لیا اور کہنے لگی، باہر آ کر بھی میں باپ کی قیدی بنی رہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی جوانی اور خوبصورتی کی بھی باتیں شروع کر دیں، اور اس کی جو حرکت مجھے سب سے زیادہ بری لگی وہ یہ تھی کہ وہ گندی باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک روز اس نے بتایا کہ وہ چوری چوری فلم بھی دیکھ چکی ہے۔ میں نے اسے جنسی باتوں اور فلموں سے روکا۔ BA کے آخری سال میں نگہت پوری طرح جوان ہو چکی تھی۔ ایک روز اس نے کہا مجھے اپنا باپ زہر لگتا ہے، میں اگر گھر سے بھاگ جاؤں تو شاید اسے خوشی ہوگی۔ اب وہ میرے گھر آتی تو میرے پاس آنے کے بجائے ابا جان کے پاس جا بیٹھتی تھی۔ یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ نگہت کی عمر 20 سال اور میرے ابا جان کی عمر 50 سال تھی۔ ایک روز امی نے مجھے مذاق کے رنگ میں کہا، فرزانہ تمہاری سہیلی میں کوئی غیر معمولی کشش ہے اور تمہارے ابا جان بڑے ہی زندہ دل ہیں۔ میں نے امی کو آگے بولنے نہ دیا اور بات ہنسی مذاق میں ٹل گئی۔ امی جان بیمار پڑ گئیں۔ پیٹ میں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے درد ہوتا اور بخار بھی۔ علاج شروع ہوا، افاقہ ہو جاتا اور 2-4 روز بعد تکلیف پھر واپس ہوتی۔ 3 مہینوں میں 3 ڈاکٹروں کا علاج ہوا، پھر ہسپتال میں داخل کروایا مگر ڈاکٹر ہار گئے اور موت جیت گئی۔ ابا جان ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ہمارے لیے ماں بننے کی بھی کوشش کی لیکن امی کی جگہ اب کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے خود امی کی جگہ سنبھال لی۔ امی کی بیماری کے دوران مجھے ایک اسکول میں ملازمت مل گئی تھی۔ نگہت آ جاتی تھی اور گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ میں اب یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی ہے تو ابا جان کے پاس بیٹھنے کی زیادہ کوشش کرتی تھی۔ امی کو فوت ہوئے 8-9 مہینے گزر چکے تھے۔ نگہت کی موجودگی میں ابا جان بیمار ہو گئے۔ وہ کئی روز دفتر نہ گئے۔ ہم بہن بھائی صبح اسکول چلے جاتے تھے۔ ابا جان کی تیمارداری کے لیے صرف نگہت رہ جاتی تھی۔ چوتھے روز ابا جان تندرست ہو گئے لیکن انہوں نے مزید چھٹی لے لی۔ ان چند دنوں میں گھر میں وہ انقلاب آیا جو میرے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ابا جان نگہت کے طلسماتی حسن اور اس کی دیوانہ وار محبت کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ انکشاف نگہت نے مجھے یہ کہہ کر کیا، فرزانہ میں تمہاری سوتیلی ماں بن جاؤں تو کیسا رہے گا؟ ایسے الٹے سیدھے مذاق
بلکہ بیہودہ بکواس تو وہ کیا ہی کرتی تھی۔ میں اسے بھی مذاق سمجھی مگر اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ابا جان نے تمہیں شادی کے لیے کہا ہے؟ نہیں، میں نے کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں۔ تو کیا لوگ میرے ابا جان کو بدنام نہیں کریں گے کہ بوڑھے نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ لوگ کہتے رہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ فرزانہ، مجھے اس گھر میں پناہ ملی ہے، میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے ابا جان کو روکا اور کہا کہ لوگ آپ کو بدنام کریں گے، مگر انہوں نے جس انداز سے باتیں کی میں سمجھ گئی کہ ابا جان نگہت کی خوبصورتی اور اس کی تیمارداری کے اسیر ہو گئے تھے۔ نگہت میں اتنی کشش موجود تھی کہ ابا جان جیسے پختہ کردار کے مرد کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ شادی چپ چاپ ہو گئی۔ عجیب قصہ یہ ہوا کہ نگہت کے والدین کے ساتھ ابا جان نے بات کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ نگہت جہیز کے بغیر میری سوتیلی ماں بن کر آ گئی، اور پھر نگہت وہ نگہت نہ رہی جو میری سہیلی ہوا کرتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی اور بہنیں میرے منہ کی طرف دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ ابا جان نے اچھا کیا ہے۔ اس ناگہانی تبدیلی سے نگہت کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جس پیار کی ترسی ہوئی تھی وہ اسے ابا جان سے مل گیا، ملا بھی اس انداز سے کہ ابا جان اس کے غلام ہو کر رہ گئے۔ اس نے ابا جان کو ہم سے الگ الگ رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک روز اسے کہا، نگہت، اس گھر کا طور طریقہ کچھ اور تھا، یہی طور طریقہ تمہیں اچھا لگا تھا جس سے تم اتنا متاثر ہوئی کہ تم نے دگنی سے زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کر لی۔ دیکھو فرزانہ، اس نے حاکموں کی طرح مجھے ٹوک دیا اور کہنے لگی، یہ شادی تم نے نہیں کرائی، یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں گھر کی فضا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ابا جان سے بات کی، انہوں نے نگہت کی وکالت کی، اور میں جو شکایت لے کر گئی تھی اس کا کوئی ازالہ نہ ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ ابا جان دفتر سے آتے تو نگہت انہیں اپنے ساتھ کمرے میں بند کر لیتی، رات کا کھانا کھاتے ہی انہیں سونے کے لیے کمرے میں لے جاتی، چھٹی کے روز انہیں اپنے ساتھ کمرے میں بند رکھتی یا سیر سپاٹے کے لیے باہر نکل جاتی۔ اسکولوں کے اخراجات اور جیب خرچ ابا جان دیا کرتے تھے۔ نگہت نے ایک بار بچوں کو ابا جان سے پیسے لینے سے روک دیا اور کہا کہ مجھ سے مانگا کرو۔ جب اس سے بچوں نے پیسے مانگے تو اس نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس کا اپنا باپ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ اور ٹیوشنوں کی آمدنی بچوں کے لیے وقف کر دی اور اپنا سارا پیار بھی ان کے لیے وقف کر دیا۔ نگہت مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی اور ایک روز ہماری پہلی لڑائی ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو بیہودہ الفاظ میں ڈانٹ دیا تھا۔ میں برداشت نہ کر سکی اور اسے بے تکی سنا ڈالی۔ 1 سال بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ نگہت نے مجھے افسروں کی طرح کہا، فرزانہ، میں نے یہ رشتہ منظور کر لیا ہے، تمہارے ابا جان سے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ شادی جلد ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا، اپنی شادی کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ ابا جان اپنی عمر کو نظر انداز کرتے رہے۔ شادی کے دوسرے سال کے آخر میں مجھے پتہ چلا کہ ابا جان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ انہیں اختلاج قلب کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے۔ میں اس ڈاکٹر سے ملی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اس عمر میں اتنی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ ہے۔ شادی کا دوسرا سال بھی ختم ہو گیا۔ ابا جان اب چہرے سے 70 سال کے بوڑھے لگتے تھے۔ شادی کے تیسرے سال میری رسم و راہ ایک بڑے اچھے گھرانے سے ہو گئی۔ ان کا بیٹا BA کر کے اچھی پوسٹ پر لگ گیا تھا۔ ابا جان اور نگہت کی شادی کے چوتھے سال کے آغاز میں نے شادی کر لی۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میرا گھر اور میرا سسرال ایک ہی محلے میں تھا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھرپور توجہ دی۔ شادی کا دوسرا سال تھا کہ ابا جان کو نگہت کا نشہ لے ڈوبا۔ انہیں فالج کا حملہ ہو گیا۔ میرے شوہر نے ان کے علاج اور تیمارداری میں بہت بھاگ دوڑ کی۔ میرے شوہر ابا جان کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے 1 مہینے کی چھٹی لی اور سارا دن میرے گھر میں گزارنے لگے۔ دن کے وقت ابا جان کے پاس نگہت ہوتی تھی۔ ابا جان بڑھاپے میں نگہت کا شکار ہو گئے تھے، مگر میرے شوہر تو جوان تھے اور ابا جان کی طرح ہی زندہ دل تھے۔ یہ صاحب بھی نگہت کے چہرے اور اس کی آنکھوں کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے کھینچا رہنے لگا۔ نگہت شام کے وقت باہر نکل جاتی اور رات دیر سے واپس گھر آتی۔ اس دوران میرا شوہر نہ میرے پاس ہوتا نہ ہی اپنے گھر میں۔ ابا جان کی تیمارداری مجھ پر اور میرے بہن بھائیوں پر آن پڑی۔ علاج ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد افاقہ ہوا کہ وہ باتیں کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایک رات میرے شوہر خاصی دیر سے آئے، خاصے بھڑکے ہوئے تھے۔ بڑے غصے میں مجھ سے پوچھا کہ وہ واپس نہیں آئی۔ وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور آپ کو ہی معلوم ہوگا کہ واپس آئی ہے یا نہیں۔ فرزانہ، نگہت بہت مکار اور بدکردار عورت ہے۔ وہ مجھے دیکھتے رہے اور ان کے آنسو نکل گئے۔ اس رات اور اس کے بعد وہ واپس نہ آئی۔
میں نے ٹرنکوں کی تلاشی لی، امی کے تمام زیورات غائب تھے۔ میرے شوہر نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ وہ نگہت کے ساتھ گمراہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ اکثر شام کے بعد جب وہ باہر جاتی تھی تو میرے شوہر اس سے باہر ملتے تھے۔ اس دوران نگہت نے کسی اور کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے 2 بار اسے ایک ایسے آدمی کے ساتھ دیکھا تھا جو اونچی قسم کا جرائم پیشہ اور سمگلر مشہور تھا۔ ابا جان نگہت کے متعلق پوچھتے تھے کہ کہاں ہے۔ پہلے چند دن تو ہم ٹال مٹول کرتے رہے، آخر ایک روز بتا دیا کہ نگہت لاپتہ ہے۔ یہ صدمہ ابا جان کو لے بیٹھا۔ پہلے تو ان کی زبان بند ہو گئی، بعد میں دماغ بھی مفلوج ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق فالج کا نیا حملہ تھا۔ تیسرے دن ابا جان فوت ہو گئے۔ میرے شوہر مستقل طور پر میرے پاس آ گئے۔ اس کے بعد ہماری زندگی ہر لحاظ سے اچھی ہو گئی۔ اپنی بہنوں اور بھائیوں کو میں نے اچھے ٹھکانوں تک پہنچا دیا اور اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ 18 سال بعد وہ اچانک میرے سامنے آ گئی اور میرے پاس آ بیٹھی۔ عمر 40 سال ہو گئی تھی مگر اس کے چہرے اور جسم کی اس کشش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کہا، اور کتنے گھر اجارے ہیں تم نے؟ وہ ہنس پڑی اور مجھ سے گھر، بچوں اور میرے بچوں کے باپ کے بارے میں دلچسپی سے پوچھتی رہی۔ میں نے اسے جب بتایا کہ ابا جان اس کے جانے کے فوراً بعد فوت ہو گئے تھے تو یک لخت اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ میرے ہر سوال کو نہایت پیاری سی مسکراہٹ سے ٹال دیتی۔ 2 اسٹوڈنٹ لڑکیاں دوسری سیٹ پر بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ بڑی شوخ لڑکیاں تھیں۔ میری آنکھ لگ گئی۔ پھر ایک دھچکے سے میں جاگ اٹھی۔ اٹھ کے دیکھا تو نگہت کھڑی تھی اور وہ دونوں لڑکیاں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ نگہت مجھ سے بغل گیر ہو کے ملی اور گاڑی سے اتر گئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں لڑکیاں اس کے ساتھ چلی جا رہی تھیں۔ کچھ آگے جا کر تینوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ نگہت کا کیا کاروبار ہے۔ میں نے ٹکٹ نکالنے کے لیے پرس کھولا تو اس میں سونے کا قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا کہ پھر شاید کبھی اس طرح ملاقات ہو جائے۔ میں تمہارے احسان نہیں بھول سکی اور تمہیں جو تکلیفیں پہنچائیں وہ بھی مجھے یاد ہیں۔ مجھے معاف کر دینا۔ ایک تحفہ چھوڑ چلی ہوں، قبول کر لینا۔ میں اپنے متعلق صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مکروہ گھر کی 4 دیواری سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اب ملک کی 4 دیواری بھی میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ تمہاری سہیلی نگہت۔ سامعین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔